رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا خذ الكتاب يقوى وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات عافیت، خیرت اور ایمان کی صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آپ خوش اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ہندوستان کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کی جرتیں اور لوگ ہمتیں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اللہ جل شانہ اسلام کو بلند کرنے کی ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی تدبیر نکال دیتا ہے۔ بہرحال بارش کے وقتوں کے اندر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ پریشان حال ہے۔ ابھی اتراکھنڈ کے اندر کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو ایک چیتاونی دی تھی کہ یہاں اتراکھنڈ کو خالی کر دو، 30 دن کا انہیں الٹیمیٹ دیا گیا تھا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ایک ریئیکشن دیا، ان کے ایکشن کو اللہ جل شانہ نے ریئیکشن میں چینج کیا اور اس قدر بارش دی کہ وہاں کے جو الٹیمیٹ دینے والے حضرات تھے ان سب کو اپنا گھر خالی کرنا پڑا۔ بہرحال قدرت کی لاٹھی کے اندر آواز نہیں ہوتی، یہ ہر بندہ ہی جانتا ہے۔ مگر دوستو، جتنا اسلام کو دبانے کے لوگ جرتیں کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک معجزہ دکھا کر قرآن پاک کی حفاظت کر رہا ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایک معصوم بچہ تقریباً 2 سال کا، اللہ جل شانہ نے اسے قرآن کی حفظ سے مالا مال فرما دیا، اور یہ ساؤتھ افریقہ کے جو ممالک ہیں ان کا یہ ویڈیو بتایا جاتا ہے۔ تو دوستو، جو لوگ اسلام کو، قرآن کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو بلند کرتا ہے اور ہر مرتبہ اسلام کے پرچے کو، اس پرچم کو لہرا دیتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے، آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے، شاید آپ نے یہ ویڈیو پہلے دیکھی ہو مگر مجھے دیکھ کر رہا نہیں گیا، میں سمجھا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ریئیکشن دینا چاہیے۔ تو دوستو، وقت آپ کا ضائع نہ کرتے ہوئے ہم آج کا ٹاپک شروع کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں ایک آپ سے التماس کرتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل فری ہے اور ہمارے لیے وہ ہیلپ فل ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو چلیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الولد لم يلد ولم يولد والسماء رفعها ووضع مثال ألا تطغوا مثال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا مثال خذ الكتاب يقوى وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا؟ جی ہاں، ایک ایسا زندہ معجزہ افریقی عرب ملک کے الجزائر میں پیش آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ افریقی عرب ملک کے جزائر میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ نامی 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ ہے۔ وہ سوائے قرآنی آیات، مختصر احادیث اور مسنون دعائیں کے ایک لفظ کا بھی تکلم نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ دراجہ سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن کریم روانی سے پڑھ سکتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات اور ٹی وی چینلوں نے یحییٰ کی پوری اسٹوری چلائی جا رہی ہے۔ جب ناظرین اس بچے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔
میں نے دیکھا کہ ایک اونچی اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ میں خواب میں انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو۔ چنانچہ میں نے اسے نکال لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کے لیے کسی اچھے عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسی دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں۔ وہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا لگائی جس میں سورہ رحمان کی 10ویں آیت مجھے سنائی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے زکریہ، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیت پہلے مجھے یاد نہیں تھی، اب میں سننے کے بعد مجھے بھی یاد ہو گئی۔ میں اس آیت کو بچے کی ولادت تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ اس بچے کا دایاں ہاتھ 6 انگلیوں پر مشتمل ہے۔ ہم ایک انگلی کو زائد سمجھ کر کٹوانے کے لیے اسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کے بعد بتایا اگر اس انگلی کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی۔ اس اضافی انگلی کے ساتھ یحییٰ کا دایاں ہاتھ ایسا لگتا ہے جیسے حق تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہو، اس لیے ہم نے اسے کٹوانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے کہ جب اس بچے کی عمر 40 دن ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھایا جیسے کلمہ شہادت پڑھتے وقت اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یحییٰ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت اسے سنائی جاتی ہے تو یہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے۔ یحییٰ کے بارے میں اس کے اہل خانہ اس وقت حیرت میں مبتلا ہوئے جب اس کی عمر 1 برس ہوئی۔ اس نے دیوار میں لگے فریم کی جانب اشارہ کیا اور اس پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا۔ اس کے بعد یحییٰ قرآن کریم کھول کر اس میں آیت سجدہ ڈھونڈ کر پڑھنے لگا۔ اپنے ہم عمر کی طرح اسے کھلونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بس ہر وقت قرآن کریم یا بچوں کی دینی کتاب ہی ہاتھ میں لیے رکھتا ہے۔ اگر قرآن یا کتاب نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے۔ اگر کوئی یحییٰ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے غلطی کر جائے تو اس کی گویا شامت آ جاتی ہے۔ یہ پیدائشی حافظ اس سے لپٹ جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس غلطی کی اصلاح نہ کرا لے۔ حفظ قرآن کے ساتھ رفتہ رفتہ یحییٰ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ اب مشہور قرائے کرام اور مشائخ میں فرق بھی کرنے لگا ہے۔ پھر یحییٰ کو بعض لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کو جنات نے اپنی گرفت میں کر لیا ہے، وہی اس کی زبان سے بولتے ہیں۔ تو یحییٰ کی ماں اسے لے کر علاقے کے بڑے بڑے عالم دین عامل کے پاس چلی گئی۔ جب عامل یحییٰ پر دم کرنے کے لیے قرآنی آیات پڑھنے لگے تو اس نے بھی اس عامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عامل نے یحییٰ کی ماں سے کہا کہ اس بچے پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، یہ قدرت کا بہت بڑا معجزہ ہے جس سے حق تعالیٰ اپنے دین کا بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے، جو تجھے مبارک ہو۔ الجزائر میں ہونے والے مقابلوں میں یحییٰ کا دنیا کا نوعمر ترین حافظ قرار دے کر اسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دیکھو، سب جانتے ہیں کہ قرآن مقدس دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جسے انسان اپنے دل اور دماغ کے اندر بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کی کوئی کتاب اپنے دماغ کے اندر، دلوں کے اندر فٹ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کے بارے میں جو بات فرمائی ہے وہ حق اور اس طرح ثابت ہو رہی ہے جیسے کہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ جل شانہ انسانوں کے دل دماغ کے اندر ان آیتوں کو رسا اور بسا دیتا ہے۔ تو دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دنیاوی کام کو انجام دینے کی ضرورت اور ہمتیں کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے قرآن مقدس کی آیتوں کو، قرآن مقدس کی باتوں کو اور قرآن مقدس کی تمام جو اللہ جل شانہ نے احکامات جو دیے ہیں ان کو بچوں کو سمجھانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کے اندر ہماری وجہ سے اسلام گھر کر جائے، اور جب وہ اپنی جوانی کے اندر ہوں گے، اپنی جوانی کی دہلیز پر پہنچیں گے، اس وقت انہیں اسلام کے بارے میں کوئی پوچھنے والا مل جائے
اسلام کے بارے میں کہیں بات کوئی بتانی پڑ جائے، کسی مسئلے کو کسی بندے کے سامنے پیش کرنے آ جائے، اگر کرنا چاہے وہ، تو اس میں کس طرح کوئی وہ شک شبہ نہ ہو اور انہیں کس طرح کوئی تردد نہ ہو۔ بہرحال آج کے اتنا ہی کافی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور تحریر فرمائیے، اور ہماری اور حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ تو چلیے انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مدعے کے ساتھ۔ دیجیے اپنے بھائی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔